حاتم تائی بڑا سخی تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی سخاوت کی تعریف کی. جب عدی بن حاتم کے بیٹے کلمہ پڑھنے آئے تو محبوب نے فرمایا تیرے باپ میں مومنوں جیسی صفتیں تھیں، کاش وہ مسلمان ہوتا، کاش وہ مسلمان ہوتا. حاتم تائی بڑے سخی تھے. کسی نے ایک دن پوچھا کہ اپنے سے سخی بندہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ تو حاتم تائی کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہ کس طرح؟ تو حاتم کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو ہر بندہ ہی آیا تھا. میرے دل میں خیال ابھرا کہ پتہ تو کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلا شہر کے اندر تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی نا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا. میں نے اس کو کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا حاتم تائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو کہنے لگا پتا تو مجھے ہے پر بیٹے میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. اب یہ مفت کے دسترخوان پہ نا مجھے زیادہ مزہ نہیں آتا. صحیح بتانا، ولیمے کی روٹی بندہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے یا رات کا سالن گھر میں پڑا ہو اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو بندہ کہے ذرا 2 روٹیاں تو پکا دو؟ ولیمے کی روٹی کا زیادہ چسکا یا بھوک لگی ہو تو اپنے گھر کے رات کے سالن کا زیادہ مزہ؟ بولیے. حاتم تائی کہتے ہیں بابا مجھے کہنے لگا کہ بیٹا مجھے نا چسکا لگ گیا ہاتھوں کی کمائی کا، تو مفت کے دسترخوان پہ نا مجھے مزہ نہیں. آپ کو پتا ہے نا دسترخوان مفت کا ہو تو جتنی روٹی بندہ 8 دن میں نہیں کھا سکتا اتنی پلیٹ میں ڈال لیتا ہے کیونکہ مفت کی ہے نا. اور گھر میں تو پورا سالن لیتا ہے نا انسان. رزق کی بے برکتی بے حرمتی بھی نہیں ہوتی. حاتم تائی کہتے ہیں کہ مجھے بابے کی بات بڑی اچھی لگی تو میں واپس جانے لگا. بابا جی نے مجھے آواز دی، کہنے لگے بیٹے دعوت پہ جا رہے ہو؟ تم بھی حاتم تائی کے گھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں 5 سکے نکالے اس نے جیب سے. کہنے لگا حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں، تو وہاں جو لانگری لنگر پکا رہا ہو نا اسے دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے روٹی کھانی ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. تو حاتم تائی کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کے نیچے اترا، چہرے سے نقاب اتارا. میں نے کہا بابا میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تیرے قربان جاؤں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. تو غریبی میں سخاوت کرتا ہے، غریبی میں سخاوت کرتا ہے. کیا اپنی غریبی کو چھپانا بھی سیکھیں اور اس پر ناز کرنا بھی سیکھیں. یہ چیز آپ کو قوت والا کرے گی، طاقت والا. تھوڑی خودداری، رند مزاجی، تھوڑا اپنی مستی میں مست رہنا سیکھو. یہ لالچ کا دھندا، لالچ کا ماحول، جیبوں پہ نظریں، سیٹھوں کی خوش آمدیں، چودھریوں کا بڑا پن اور جناب پیچھے پیچھے بھاگنا، اس سے تھوڑا نکلیں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ خوشی سے سویا کریں گے. کہا تھا اقبال نے اپنے بیٹے کو. علامہ اقبال کے بیٹے جاوید نے خط لکھا. اقبال لندن میں تھے. کہا ابا جی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، قرضہ لے لوں؟ قرضہ لے لوں؟ ہمارے بچے کہتے ہیں 15 لاکھ روپے ابا جی لگا کے دیں گے تو دکان شروع کرنی ہے. میں کہتا ہوں ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا. تو سویرے ریڑھی لگا، کنوں بیچا کر، رزق حلال کما، دیکھ رب تجھے کتنا سکون عطا فرماتا ہے. اقبال کے بیٹے نے خط لکھا. نوجوان خاص توجہ کریں اور اگر ہو سکے تو یہ اشعار اقبال کے یاد کر لیں. بالکل اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ ضرور توجہ دیں. کہا ابا جی کسی سے قرضہ لے لوں؟ اب یہ بھی دیکھیں کہ اقبال لندن میں تھے تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیٹے کی فیس بھی ادا کر سکیں وہاں رہ کے. تو اقبال نے جواب میں اپنے بیٹے کو نظم لکھ کے بھیجی جاوید کے نام. کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام. وہ کئی یہ جو ہمارے مشائخ کے گھرانے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی یہ تھے، میرے دادا جی یہ تھے، فلاں کا سجادہ، فلاں کا گدی نشین. تو اقبال ایک دن کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اپنی بھی تو کوئی بات سنانا بھائی. باپ دادا کی تو سارا زمانہ سناتا ہے، تو بتا تو کیا ہے؟ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر.